السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ حضران نے سرزمین پیلی بھیت شریف کا نام تو بخوبی سنا ہوگا، اور وہاں پر قطب پیلی بھیت حاجی گاجی شاجی محمد شیر میاں رحمۃ اللہ علیہ کا نام بھی خوب سنا ہوگا۔ اور واقعی شاجی محمد شیر میاں اللہ تبارک و تعالی کے بہت بڑے بزرگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، بے شمار کرامات آپ کے بھی موجود ہیں۔ اور شاجی میاں کا وہ دیار ہے کہ وہاں پر نہ جانے کتنے لوگوں کی بھیڑ ہمہ وقت آنا جانا لگا رہتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کی بھیڑ شاجی بابا کے دربار میں آج بھی موجود رہتی ہے، اور جتنے امیدوار آتے ہیں جو امید لے کر انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ اپنی امید سے اپنے دامن گوہروار کو بھی بھر کے جاتے ہیں۔ شاجی محمد شیر میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بہت بڑا مرتبہ، بہت بڑا مقام، یہ قطب پیلی بھیت ہیں۔ اور ان کی ایک سب سے بڑی کرامت ایک میں نے جو دیکھی ہے، یہ واقعی بہت بہترین کرامت ہے۔ ضلع پیلی بھیت کے اندر میرے خیال سے کوئی گستاخ رسول نہیں، یعنی کوئی وہابی نہیں۔ شاجی محمد شیر میاں کو قطب پیلی بھیت کہتے ہوئے اتنا اچھا لگتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ پورے ضلع پیلی بھیت کے اندر کوئی ایک بابڑا نظر نہیں آتا، کوئی وہابی نہیں، کوئی ڈکا چھپا ہو نہیں کہا جا سکتا، مگر میرے خیال سے کہ شاجی میاں کی ضلع کے اندر کوئی بھی کوئی وہابی نہیں، کوئی گستاخ رسول نہیں۔ یہ شاجی محمد شیر میاں کی بہت بڑی کرامت ہے، اور ان کے دیار میں ان کے عاشقوں کی، ان کے چاہنے والوں کی ہمہ وقت بھیڑ لگی رہتی ہے، اور بہت سارے لوگ جاتے ہیں، جانے کے بعد شاجی بابا کے دیار میں حاضری دیتے ہیں، اپنی منتوں کو پورا کرا کے آتے ہیں، دامنوں کو بھر کے آتے ہیں۔ بڑی واقعی وہاں پہنچنے کے بعد ایک دل دماغ کو بڑا سکون محسوس ہوتا ہے، اور واقعی بزرگوں کے دیار سے بڑے سکون ملا کرتے ہیں۔ میں نے اپنی زندگی میں سکون کے بارے میں بہت سارے لوگوں نے بیان کیا کہ فلاں کام کرو سکون ملے گا، فلاں کام کرو سکون ملے گا، لیکن مجھے دنیا کے اندر دو ہی جگہوں پر ایسا لگا کہ واقعی بہت زیادہ سکون ہے۔ ایک تو جس کے بارے میں قرآن نے اعلان کیا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو سکون ملتا اللہ کے ذکر سے۔ ایک تو اللہ کے ذکر، یعنی نماز جب پڑھتا ہوں تو سکون ملتا، سکون قلبی، اور دوسرا کسی اللہ والے کے دیار میں پہنچتا ہوں مزار پر، تب سکون ملتا ہے۔ یہ دو جگہیں، یہ دو چیزیں ایک ایسے میں نے زندگی میں اپنی دیکھی ہے کہ واقعی کہیں بھی سکون نہیں ملتا۔ نماز کے لیے کھڑے جاؤ سکون ملے گا، یا کسی اولیاء اللہ کی مزار پر جاؤ سکون وہاں ملتا ہے۔ یہ میرے بزرگوں کے کمالات میں سے ہے۔ اور شاجی محمد شیر میاں کا دیار اور قطب پیلی بھیت، شاجی محمد شیر میاں کے علاوہ اور بھی وہاں پر اللہ والے مدفون ہیں، بہت بڑے بڑے اولیاء کرام وہاں مدفون ہیں، سید زادے آل رسول وہاں پر بھی موجود ہیں۔ سرزمین پیلی بھیت شریف میں وہیں آپ تھوڑی دور پہ جائیں گے اور ایک خانقاہ پڑے گی، ایک اللہ والے وہاں موجود ہیں جو شاجی محمد شیر میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ ہیں، جن کو عبد الوسیر میاں رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے ساری دنیا جانتی ہے۔ سید وسیر میاں رحمۃ اللہ علیہ، یہ ان کی بھی ذات کوئی محتاج تعریف نہیں ہے، ہر چھوٹا بڑا جانتا ہے، یہ بھی اپنے وقت کے جید عالموں میں سے ہیں، اور واقعی بڑے متقی پرہیزگار ہیں۔ حضور شاجی محمد شیر میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ ہیں سید عبد الوسیر میاں رحمۃ اللہ علیہ کا، ان کا بھی مزار شاجی محمد شیر میاں سے آپ پورب سائڈ میں تھوڑا چل کے جائیں گے، تھوڑی دور پر خانقاہ ان کی موجود ہے۔ لیکن یہ سرزمین پیلی بھیت شریف، ان کا بھی مزار عبد الوسیر میاں رحمۃ اللہ علیہ کا، اور ان کے خلیفہ عبد القدیر میاں رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ عبد الوسیر میاں یہ شاجی محمد شیر میاں کے خلیفہ، اور عبد الوسیر میاں کے خلیفہ سید عبد القدیر میاں کے خلیفہ سید عبد الرشید میاں صاحب ہیں۔ یہ سلطان طریقت، برہان حقیقت، حامی ارباب سنت، قطب الکاملین، علامہ عبدۃ العارفین حضرت سید عبد الوسیر میاں رحمۃ اللہ علیہ عرف اللہ والے میاں، یہ ان کا مزار پیلی بھیت شریف کے اندر ہے۔ اور ان کے پیدائش کی تاریخ بہت سارے لوگوں کو نہیں معلوم ہے۔ ان کی سن ولادت یعنی پیدائش کی تاریخ 12 رمضان المبارک کو سید عبد الوسیر میاں رحمۃ اللہ علیہ کا جنم ہوا تھا، یعنی پیدائش ہوئی تھی۔
12 رمضان المبارک کو سیدنا عبد البصیر میاں رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش ہوئی تھی اور ہجری تھی 1369 ہجری تھی اور 12 رمضان المبارک تھا، اور یہ عبد البصیر میاں رحمۃ اللہ علیہ کی سن پیدائش اور وصال کی تاریخ آپ کی کیا ہے؟ 26 ربیع الاول شریف۔ 26 ربیع الاول شریف کو عبد البصیر میاں رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے پردہ پوش ہو گئے تھے۔ 26 ربیع الاول شریف 1344 ہجری تھی جب آپ کا دنیا سے جانا ہوا تھا، پردہ پوش ہوئے تھے۔ یہ شاہ جی محمد شیر میاں کے خلیفہ ہیں، مگر افسوس ایک بات کو لے کر ہوتا ہے، ایک بات ہمارے ذہن میں بار بار آتی ہے۔ میرا بچپنا تھا، میں نے دیکھا کہ عبد البصیر میاں رحمۃ اللہ علیہ کی مزار اقدس پر بڑی بھیڑ ہوا کرتی تھی۔ آج کی تاریخ میں وہاں پر سناٹا رہتا ہے، کوئی بھی چھوٹا بڑا نہیں پہنچتا۔ عبد البصیر میاں رحمۃ اللہ علیہ کی مزار، عبد القدیر میاں کی مزار، وہاں پر آج جاؤ تو وہاں پر شانتی شانتی مل کر، کوئی بھیڑ بھاڑ نہیں، کوئی بھی وہاں پر نہیں پہنچتا، بالکل کوئی بھی نہیں۔ میں تو گیا تھا، بالکل بچہ بھی نہیں، سناٹا پڑا ہوا تھا۔ آج کے دور میں مزاروں کے حالات دیکھیے گا کہ مسجدوں میں آدمی کم پہنچتا، مزاروں پہ زیادہ پہنچتا ہے۔ آج کوئی چھوٹا سا چھوٹا ولی اس کی مزار پر دیکھو تو لوگوں کے تاتا لگا ہوئے، اتنی بھیڑیں لگی ہوئی ہیں کہ مزار پر حاضری دینا مشکل ہے۔ مزاروں کے حالات تو بعض جگہ تو ایسا میں نے دیکھا، وہاں کے مزابر ایسے بیٹھے ہوئے ہیں کہیں لیے، استورا سوارے بیٹھے ہیں آدمی کو جیوا کرنے کے لیے، پیسہ لوٹنے کے لیے۔ تو لیکن وہاں عبد البصیر میاں رحمۃ اللہ علیہ کی مزار پر وہاں کوئی بھیڑ نہیں۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ میں نے اس کی وجہ کو بہت ٹٹولنے کی کوشش کی، بہت میں نے اس کی تفتیش کی کہ اس کی وجہ کیا۔ شاہ جی محمد شیر میاں کے خلیفہ اتنے بڑے آل رسول سید عبد البصیر میاں رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بیٹے عبد القدیر میاں رحمۃ اللہ علیہ، یہ کوئی چھوٹے موٹے بزرگوں میں سے نہیں، یہ بہت بڑے بزرگوں میں سے ان کا شمار ہوتا ہے۔ ان کی کتابیں پڑھ کے دیکھیے گا تب معلوم چلے گا، کسی کے کہنے سننے سے نہیں۔ لیکن ایک شعر یاد آتا ہے، اسے کسی نے کہا تھا کہ برباد گلستہ کرنے کو بس ایک ہی الو کافی ہے، انجام گلستہ کیا ہوگا جب ہر شاخ پہ بیٹھا الو ہے۔ ایک ہی الو کافی ہوتا برباد کرنے کے لیے۔ ہمارے اپنے بچپنے میں خود دیکھا کہ عبد البصیر میاں عبد القدیر میاں کی مزار پر بڑی بھیڑ ہوا کرتی تھی، ہر کوئی جایا کرتا تھا، لیکن آج وہاں نہیں کوئی جا رہا ہے، کیونکہ میں نے ایک ان کے ہی عبد البصیر میاں رحمۃ اللہ علیہ کا عرس پاک ابھی نپٹا ہے، تو میں نے وہاں کی ایک تقریر ہوتے ہوئے ایک عالم جو اپنے وقت کا بہت بڑا عالم کہلاتا ہے، میری نظر میں وہ عالم نہیں، اس سے بہتر تو جاہل ہے، جو بزرگوں کی کرامات کو انکار کرے، جو بزرگوں کی شان میں گستاخی کرے۔ میں صاحب کہتا ہوں جو اعلیٰ حضرت کی شان میں گستاخی کرے، میں اس کو بزرگ تو بہت دور کی بات، میں اسے عالم بھی ماننا تسلیم نہیں کرتا، بلکہ وہ صرف جو مسلمانوں میں انتشار پیدا کرے، اسلام میں خسارہ ڈالنے کی کوشش کرے، وہ صرف شیطان ہو سکتا ہے، عالم تو بہت دور کی بات۔ تو وہاں میں نے ایک عالم کی تقریر کی زبانی سنا، تو وہ کہہ رہا تھا کہ عبد البصیر میاں کا عرس ایسا ہونا چاہیے کہ جو سفر میں عرس ہوتا ہے اس کو لوگ بھول جائیں۔ اعلیٰ حضرت کا عرس رضوی سفر میں ہوتا ہے، اعلیٰ حضرت کا عرس سفر کے معنی میں ہوتا ہے، اس کا اشارہ اس طرف تھا کہ اس عرس کو اعلیٰ حضرت عرس رضوی کو آدمی بھول جائے، اور عبد البصیر میاں کا عرس ایسا ہونا چاہیے۔ ایک بزرگ کو نیچا دکھا کر دوسرے کو اونچا اٹھانے کی کوشش کرنے والے اللہ والوں میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا۔ سرکار اعلیٰ حضرت وہ بھی شان والے ہیں، اور سرکار عبد البصیر میاں عبد القدیر میاں یہ بھی شان والے ہیں۔ بزرگوں کے درمیان ان کے مراتب میں تمیز کرنے والے یہ نالائق کچھ لوگوں نے جنم لے لیا۔ اس دن سے میں نے مزاراتوں کے حالات تبدیل ہوتے دیکھے، جن مزاروں پر جن اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں، جن لوگوں نے کہ اپنے بغض، اپنے دلی بیماری کی خاطر، بغض و کینہ کی خاطر کسی بزرگ کے نام کو نیچا کرنا چاہا، تو اللہ نے اس کا نام ہی ختم کر دیا، اس کو ترقی تو بہت دور کی بات، تنزل کے ایسے گڈھے میں ڈال دیا کہ وہ تو کیا اس کی نسلیں بھی نہیں ابھر سکتی۔ اور میں کھل کے کہتا ہوں، سرکار اعلیٰ حضرت کا نام جس خانقاہ میں نہیں لیا جاتا، جس خانقاہ میں سرکار اعلیٰ حضرت کا نام کو برا سمجھا جاتا، وہ خانقاہیں نہیں، آج وہ ساری کی ساری خامقاہیں بن کے رہ گئیں، مختصر سے لوگ اس میں رہ گئے۔
جتنے لوگ جڑے تھے سب ٹوٹ گئے, مختصر سے لوگ رہ گئے, باقی سارا اچھائی سب ختم ہو گئی, صرف منافقت ان میں سے رہ گئی, باقی کوئی چیز نہیں, وہ تھوڑے سے لوگ رہ گئے. اور جن مزاروں پر سرکار اعلیٰ حضرت کے نام کو روکا گیا تو ان مزاروں پر آج بھیڑ نہیں, بالکل سناٹا پڑا ہوا, کوئی بھی باں نہیں جاتا. اور ایسے ہی میں نے حضور عبد البصیر میاں کی بھی مزار کے حالات دیکھے, وہاں کوئی بھیڑ بھاڑ نہیں, کوئی نہیں. اور سرکار شاہ جی محمد شیر میاں کی مزار پر بے شمار بھیڑ لوگوں کی حاضری دینے والے, بہت سارے لوگ حاضری دینے والے, شاندار مدرسہ چل رہا, بچے قرآن کی تعلیم سیکھ رہے, بہت اچھا لگ رہا. اور عبد البصیر میاں, عبد القدیر میاں کی مزار کے حالات دیکھیں جا کر, وہاں کوئی جانے کے لیے تیار نہیں. بجے کیا, یہ سب قدرتی نظام ہے, یہ سارے لوگوں کی غلطی نہیں, اللہ والوں کی غلطی نہیں. عبد البصیر میاں واقعی اپنے وقت کے بہت بڑے جید عالموں میں سے ہیں, بہت بڑے بزرگوں میں سے. عبد القدیر میاں کا مرتبہ بہت اعلیٰ, مگر وہاں کے نظام سسٹم والوں نے اتنا گڑبڑ کیا ہے, وہاں کے لوگوں نے, کچھ چند لوگوں نے اتنا گڑبڑ کیا, اعلیٰ حضرت کے نام سے وہاں پر لوگوں کو روکا گیا, تو آج اللہ نے وہاں سے پبلک روک دی, وہاں کوئی نہیں جاتا, مختصر لوگ پہنچتے ہیں, کوئی نہیں جاتا. حالانکہ سرکار اعلیٰ حضرت نے تو بزرگوں کا ادب و احترام بتایا, مزارات اولیاء پر جانے کا طریقہ بتایا سرکار اعلیٰ حضرت نے. آپ وہیں پر سرکار عبد البصیر میاں کے بغل میں تھوڑی دور پہ, چند قدم دوری پر ایک اور مزار ہے جس کو سیدنا تاج الاولیاء برہان التقیہ مخزن جود و سخا الحاج الشاہ سید عبد القدیر میاں رحمت اللہ علیہ کے نام سے دنیا جانتی, جو عبد البصیر میاں کے خلیفے اور بیٹا ہیں. یہ ان کی بھی تاریخ ولادت کیا ہے, یہ 16 رجب المرجب شریف کو یہ پیدا ہوئے تھے, 16 رجب المرجب, اور 1310 ہجری تھی, اور تاریخ وصال 14 محرم حرام شریف ہے, 1385 میں یہ دنیا سے وصال کر گئے تھے, پردہ کر چکے تھے, ہماری تمہاری نظروں سے پوشیدہ ہو گئے تھے. یہ عبد القدیر میاں, یہ بھی اپنے وقت کے بہت بڑے عالم ہیں. اور تھوڑی دور پہ آپ اور نکل کے واپس آ کے دیکھیں گے تو تھوڑی دور پر حضور عبد الرشید میاں کا آستانہ ہے, مگر انہوں نے وصال جو فرمایا وہ پاکستان میں فرمایا, ہمارے انڈیا میں نہیں. تو ان کا مدار یہاں, مگر جگہ آج بھی ان کی یہی موجود ہے. آیا کرتے تو وہاں پر یہ بیٹھا کرتے تھے, یہ ان کی جگہ ہے. بہت اچھی خانقاہ تھی, بڑے اچھے لوگ تھے واقعی اللہ والے. ان کا دیار دیکھ کر, ان کے دیار میں جا کر اللہ تبارک و تعالی کے تمام اولیاء اللہ کی یاد آیا کرتی تھی. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سے محبت اور زیادہ بڑھتی تھی. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو دیا ہوا پیغام اس پر اور مضبوطی ہوا کرتی ہے. باقی بزرگوں کی شکل جب دیکھنے کو کوئی ملتی تو اللہ یاد آتا ہے, یہ حقیقت ہے. یہ ایسے ہی بزرگ اتنے چمکتے ہوئے ستارے کی طرح یہ اللہ والے تھے, مگر کچھ لوگ چند لوگ نے, اب تو کہتے میں نے کہا نہیں تھا برباد گلستہ کرنے کو, بس ایک ہی الو کافی ہے, انجام گلستہ کیا ہوگا جب ہر شاخ پہ بیٹھا الو ہے. آج تو کچھ الوؤں نے معاملہ وہاں کا خراب کر دیا, نہیں بہت اچھا معاملات وہاں کے تھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی جانی مالی حفاظت فرمائے, اور سرکار اعلیٰ حضرت کی محبت ہم تمام سنیوں کے دلوں میں اللہ غمزن فرمائے.